اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حسن قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام بنیادی فہم دین کورس کا آج چوتھا دن ہے، اور ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس میں روزے کی تعریف، اس کی اہمیت، اس حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ رمضان کا مہینہ اس کی آمد ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کے اپنے اس ماہ رمضان کی اس عظیم نعمت سے ہمیں نوازا۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی وہ رحمت بری ہے۔ انسان کوئی بھی خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس مہینے کی خیرات، اس کی برکات یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کے، وہ خیر کے کام اللہ تبارک و تعالی 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور سوچیں کہ جہاں ایک نفلی نماز وہ 70 گنا تک اس کا درجہ ہوتا ہے، تو فرائض وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 700 گنا تک پروردگار عالم ان کا جو ہے نا وہ درجات بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی پر اپنی آخری کتاب، اس کا نزول وہ اس رات اور اس مہینے میں شروع فرمایا۔ رمضان بنیادی طور پر اس کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ جہاں سے یہ نکلا ہے، وہ رمضان ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گرمی سے جلنا۔ کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے، اور اتفاق سے اس وقت رمضان وہ سخت گرمیوں میں آیا تھا، اس لیے یہ نام اس کا رکھ دیا گیا ہے۔ امام نہائے یہ کہتے ہیں، اور اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول کہہ دیا، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہہ دیا۔ رمضان کے اس مہینے کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں ہوتے، اور جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں رات میں کسی بھی گھڑی وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں اس طرح سے قیام کیا، مراد یہاں پر قیام سے کہ اس نے پورا مہینہ اس اہتمام کے ساتھ گزارا، اس لگن کے ساتھ گزارا، اس پائٹی تقوی طہارت کے ساتھ گزارا، ایمانا و احتسابا۔ ایمان سے مراد تو وہ ساری چیزیں ہیں جو ارکان ایمان کے اندر شامل ہوتی ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے احتساب سے کیا مراد ہے؟
احتساب کی تفسیر میں مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا۔ اگر ہم اس سارے کلام کو جمع کریں اور اس کے چند چیدہ پہلو اگر ہم سامنے رکھیں تو احتساب سے بنیادی طور پہ مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اور پھر حصول ثواب کی نیت سے وہ پورا مہینہ گزارے۔ اس کو احتساب کہتے ہیں۔ اور جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو عزیزان گرامی قدر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ توبہ صرف اپنے لبوں سے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں نے توبہ کی۔ اس توبہ کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے کہ انسان وہ شرمندگی، وہ ندامت، وہ عاجزی اللہ کی بارگاہ کے سامنے پیش کرے۔ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ استغفار کرے، کثرت استغفار۔ اور جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ اس کا عزم مصمم اور یہ وعدہ ہوتا ہے کہ میں اب پلٹ کر کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ تینوں چیزیں یکجا جب ہوتی ہیں تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں کہیں پر بھی انسان نے وہ کوتاہی کی تو وہ ایماناً و احتساباً، وہ جو ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے اس دائرہ کار میں انسان پھر پورا نہیں اترتا۔ تو گویا رمضان کا جو شخص پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جب پہلا روزہ ہوتا ہے، روایات میں آتا ہے جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس صائم کے لیے، اس روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رات اور دن میں جب بھی وہ شخص سجدہ کرتا ہے اس کو ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ جنت میں ایسا درخت عطا کرتا ہے ایک سجدے کے بدلے میں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک گھڑ سوار 500 سال تک گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ایک سجدے کے عوض اللہ تبارک و تعالی اسے یہ عطا کرتا ہے۔ اور جہاں تک ان 5 خصوصی کرم کی باتیں ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں ایک روزے دار کو ملتی ہیں تو اس کے بعد بارے میں سیدی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کو اس ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اس میں سے پہلی کہ جب بھی رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو مومنین ہوتے ہیں ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسری بات، شام کے وقت کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، ظاہر ہے ایک روزہ دار جب وہ سارا دن وہ بھوکا رہتا ہے تو ظاہر ہے انسان کے پیٹ میں کیمیکل جو ہوتا ہے ان کے ریئیکشنز کی وجہ سے انسان جب پانی وہ نہیں پیے گا یا کسی بھی وجہ سے وہ جو اس کے منہ کی سمیل ہوتی ہے اللہ کے نزدیک وہ سمیل مشک کی خوشبو سے بہتر اور افضل ہے۔ تیسرا فرمایا کہ ہر رات جو ہے وہ روزے دار کے لیے فرشتے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جنت سے فرماتا ہے کہ تو میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، خود کو آراستہ کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور کی مزدوری جو اسے دی جاتی ہے وہ کب دی جاتی ہے کہ جب گویا اس نے کام اپنے پورے کر دیے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بنیادی طور پر ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ
روزہ شرعی اعتبار سے جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کسی بھی مسلمان کا نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصدن، اس میں خطاً یا سہون یا مضطرن جس کو کہتے ہیں حالت اضطرار میں نہیں، قصدن نیتن، کہ انسان کی نیت بھی ہو، اس کا ارادہ بھی ہو، تو انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے اور وہ جمع کرنے، یعنی کہ جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں نفسانی خواہشات، اور اس میں حلال وے کی بات ہے، حرام تو ہر صورت میں حرام ہے، مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کے لیے اس سے، اور یہ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ان چیزوں سے رکا رہے۔ اب روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا درجہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد پیٹ کو بھوکا رکھنا، اور جو انسان کی شرمگاہ ہے اس کو ظاہر جماع سے روکنا اور پیٹ کو کھانے سے روکنا۔ یہ جو درجہ ہوتا ہے یہ عام لوگوں کا ہوتا ہے، ہم جو عام حضور کے امتی ہیں۔ اس کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے وہ آقا کی امت کے خواص لوگوں کا ہوتا ہے، جو خاص ہوتے ہیں۔ وہ روزے کے علاوہ، یعنی کہ یہ جو پیٹ کا اور شرمگاہوں کا روزہ ہے، اس کے علاوہ ان کی آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ان کے کان کا ہوتا ہے، ان کی زبان کا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ کا ہوتا ہے، ان کے پاؤں کا ہوتا ہے، الغرض ان کے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ہوتا ہے وہ تیسرا کہتے ہیں خاص الخاص، یعنی کہ اخص الخاص لوگوں کا، اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ما سوا اللہ کے اپنے آپ کو پوری دنیا سے کٹ آف کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو اس کے درجے ہیں، اس میں جو روزہ ہے بنیادی طور پر اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ظاہر ہے وہ روزہ فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک نفلی ہوتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اور ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ جہاں تک فرض و واجب کی 2 قسموں کی بات ہے تو اس میں فرض اور واجب، فرض ہم رمضان میں دیکھتے ہیں تو یہ رمضان کا روزہ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد جو جہاں تک بات ہے واجب کا، تو واجب سے مراد اگر کسی شخص نے منت مانی تھی، کسی شخص نے نظر مانی تھی، کسی شخص نے یہ عہد کیا تھا، کسی شخص نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرا یہ کام ہو جائے میں روزہ رکھوں گا، تو جب وہ کام ہو گیا تو اب اس پر روزہ رکھنا یہ واجب ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے نفلی، اور نفل سے مراد ظاہر اس میں نفل مسنون بھی آ جاتا ہے، نفل مستحب بھی آ جاتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ شب عاشور، یعنی کہ 9 محرم، 10 محرم یا 10 محرم، 11 محرم کو روزہ رکھنا، اسی طرح ہر پیر کو روزہ رکھنا، جمعرات کو روزہ رکھنا، ہر مہینے کی یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، تو یہ نفلی ہے۔ اچھا، اسی طرح 2 چیزیں ہیں، ہم نے کہا تھا کہ روزوں میں ایک ہے مکروہ تنزیہی، یعنی کہ وہ روزہ کہ جس کا رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اس میں جیسے اگر کوئی شخص اپنی یہ عادت بنا لے کہ وہ ہر ہفتے کو روزہ رکھتا ہے تو اس سے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کیونکہ یہ ریزمبلنس ہوتی ہے نصارہ کے ساتھ، کیونکہ یہ دن انہوں نے اپنے لیے یوم السبت، ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا۔ اور اسی طرح جہاں تک بات ہے مکروہ تحریمی، تو یہ 2 روزے ہیں، عید کے دن اور ایام تشریق میں۔ یہ جو 2 روزے ہوتے ہیں ان 2 وقتوں میں یا ان 2 دنوں میں، یہ روزے رکھنا بنیادی طور پر یہ یعنی کہ ایام تشریق میں اور عید والے دن یہ مکروہ تحریمی ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ حرمت کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اسباب جو روزے کے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے رمضان ہے تو رمضان کا سبب کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ آنا، ٹھیک ہے۔ روزہ اگر منت کا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ اس منت کا ماننا۔ اور روزہ اگر کفارہ کا ہے تو پھر کفارے کا سبب جو ہے وہ قسم توڑنا، اور ظاہر ہے یہ اس کا سبب کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا آج کی یہ جو چوتھی کلاس تھی وہ بنیادی طور پر اس حوالے سے تھی کہ جو ہمارا روزہ ہوتا ہے رمضان کی، اس کی اہمیت کیا ہے، روزے کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، اور جو صائمین ہوتے ہیں روزہ رکھنے والے ان کے درجے کس طرح سے ہوتے ہیں، کہ ایک عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، ایک خواص کا ہوتا ہے، اور ایک خاص لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں ایمان اور احتساب کی حالت میں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر میں حسن قرآن اکیڈمی کے جملہ منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس اخلاص کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، اور جس درد دل کے ساتھ انہوں نے اس بنیادی فہم دین کورس کا اجرا کیا، اس کے لیے کاوشیں کی، اس کے لیے اتنی تگ و دو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی خیرات وہ ان پر نظر کرم فرمائے، اور ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے فہم کے لیے اگر کسی شخص نے وہ تھوڑی سی بھی کوشش کی، اس کوشش کے بدلے میں اگر کوئی ایک شخص کا بھی اس کا عمل درست ہو جاتا ہے، اس کی نیت درست ہو جاتی ہے، اسی کو عرف عام میں صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کوئی نیک عمل شروع کیا، وہ نیک عمل آگے جتنے لوگوں نے بھی کیا، اس شروع کرنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی، جو عمل کرنے والے ہوں گے ان پر بھی کمی کوئی ان کے اجر میں نہیں ہوگی، اور ان کے اجر کے برابر ہی اتنا اجر ہی اس شروع کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ جس طرح سے یہ نیکی کا کام ہے یاد رکھیں، اسی طرح گناہ کے بارے میں بھی اصول، قاعدہ، کلیہ اور ضابطہ وہ ایک طرح سے ہی ہے کہ جس نے نافرمانی کا، گناہ کا کوئی کام شروع کیا، جتنے بعد آنے والے اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ اس کے سر بھی جاتا رہے گا۔ تو یہ ایک بہت اچھی انہوں نے کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل آخری دن ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ روزے کے جو جدید مسائل ہیں بنیادی طور پر ہمیں ان سے رمضان کے اندر خاص طور پر ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم کل اپنی گفتگو وہ کر کے ختم کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔